السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کا پیج نمبر ہے 09 سورت البقرہ، آیت نمبر 58 سے لے کر 61 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ بنی اسرائیل جب فرعونیوں کے چنگل سے نکل چکے، دریا پار کر چکے، تو صحرا میں رہتے بستے تھے اور من و سلوہ کا انتظام بھی ہو چکا تھا۔ اب انہیں حکم ہو رہا ہے جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اب القریہ معرب باللام ہے، تو اس سے مراد ایک مخصوص بستی، اب یہاں ذکر نہیں ہے، نام نہیں ہے بستی کا۔ تو جمہور مفسرین محققین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس۔ اب اس بات کو نوٹ کر لینا، جمہور مفسرین محققین، تو اس بات کو منسوب نہیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس کا خیال رکھے گا، اور نہ یوں کہنا کہ بیت المقدس اس بستی کا نام قرآن میں ہے۔ نہیں، جمہور مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد بیت المقدس۔ کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، خوب رغدن با فراغت، اور داخل ہو جاؤ جھکتے ہوئے، یعنی دروازے سے جب داخل ہوں گے تو جھکتے ہوئے۔ اور زبان پر کیا ہوگا؟ حطۃ، یعنی معافی، معافی، تو ہم تمہارے خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کر دیں گے، اور ہم نیکوکاروں کی نیکیوں میں ہمیشہ اضافہ کرتے ہیں۔ اب انہیں حکم ہوا کس طرح داخل ہونا، جھک کر اور زبان تر ہو اللہ کے ذکر معافی سے۔ انہوں نے اسے تبدیل کر دیا، بجائے جھکنے کے وہ اپنے کلہوں پر کو رگڑتے ہوئے گئے، داخل ہوئے، اور بجائے معافی کے حبتن، دانا، گیہوں کا دانا، جو بھی دانا۔ تو اس کی تصویر کشی اگلی آیت میں کی گئی ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تبدیل کر دیا ظالموں نے، جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کے علاوہ دوسری بات، دوسرا عمل۔ تو ہم نے ظالموں کو پر آسمان سے عذاب کی ایک ٹکڑی، رجز، اتاری، بسبب ان کے فسق کرنے کے۔ فسق یعنی حکم عدولی کرنا، نافرمانی کرنا، اللہ کے حکم سے انحراف کرنا۔ اب پانی کی تصویر کشی کی جا رہی ہے، چونکہ من و سلوہ کا تو انتظام ہو چکا تھا، پانی کی قلت تھی، تو جیسے ہمارے یہاں صلاۃ استسقاء، پانی مانگنے کی نماز، تو موسیٰ علیہ السلام دعا گو رہے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا، حکم دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مارو اپنے عصا کو پتھر پر، کوئی بڑی چٹان ہوگی تو پھٹ پڑے یا پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ ہر قبیلے نے، اناس، ناس کی جمع، ہر قوم نے اپنے پینے کے گھاٹ کو جان لیا، پہچان لیا، یعنی متعین کر دیا تاکہ ٹکراؤ نہ ہو۔ ان کے ساتھ میں جو قبیلے تھے 12 کی تعداد، اپنا اپنا گھاٹ علیحدہ۔ کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔
اب ایک اور چیز کو پیش کیا جا رہا ہے کہ پانی کا بھی انتظام ہو گیا، ورنہ سلوا کا بھی انتظام، تو چند دن کے بعد وہ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور سے سنیے گا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ یا نبیین بغیر الحق. اکثر لوگ یہاں بجائے یا کے حمزہ پڑھ لیتے ہیں نبیین، تو اس کا خیال رکھے گا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اور ہرگز، اس لیے ایسا کیجیے اپنے رب سے دعا کیجیے، مانگی ہمیں، تقاضا کیجیے کہ نکال یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها. اللہ اللہ، دیکھو کیسی نافرمانی ہے کہ نکالے ہمارے میں سے زمین سے جو اگتا ہے نا، بقلها ساگ ترکاری، یہاں نام سنتے ہیں آپ بقالہ، یہ بقلها، کثائها ککڑی، فومها گندم، عدسها مسور، اور بصلها پیاز. کیا جواب ملا؟ کہ تم تبدیل کرتے ہو ادنا چیز کو، یعنی ناقص چیزوں کو عمدہ چیزوں کے بدلے. اہبطوا مصرا، اب مصرن ہے، یہاں الف لام نہیں ہے، نکرہ ہے. اتر جاؤ یعنی جاؤ جاؤ کسی شہر میں، کسی شہر میں جو مشہور ہے مصر، وہاں نہیں، وہاں سے تو یہ آئے تھے، اسے خیال رکھنا. نہیں تو پھر مصر کا نام لے لیں گے، شہر مصر نہیں، نکرہ ہے. کسی شہر میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے جو تم چاہتے ہو وہاں ہے. اب ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوا؟ مار دی گئی ان پر ذلت، مسکنہ محتاجی. آپ کو یاد ہوگا ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فقراء اور مساکین، مسکین کسے کہتے ہیں؟ اگرچہ وہ کام کرتا ہے، ہنر ہے، مگر محتاجی باقی رہتی ہے. تو یہاں پر بہرحال یہ قصہ ہے، وہ تو لغت کے اعتبار سے ہم نے نشاندہی کیا آپ کو. تو مار دی گئی ان پر کیا؟ ذلت اور محتاجی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا غضب کا مستحق ہوئے، لوٹے اللہ کا غضب لے کر. اب دیکھیں آپ کو یاد ہوگا سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا تھا کہ کیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، تو اس آیت کو نوٹ کر لیں. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ، تو اس سے مراد کون ہے؟ یہود، وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوئے. تو کہا جا رہا ہے غیر المغضوب، یعنی میں وہ راستہ مت دکھا جن پر تیرا غضب ہوا. تو اس آیت کو نوٹ کر لیں، سورہ فاتحہ کی اس آیت کی شرح میں. یہ اس لیے ہوا کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق. تو سورہ فاتحہ کی آیت مغضوب، اس کے سبب کیا؟ کہ نبیوں کو قتل کرتے تھے ناحق. اور یہ اس لیے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یعنی یہ مغضوب کیوں ہوئے؟ نافرمانی کے سبب اور حد سے تجاوز کرتے تھے. تو اس طریقے سے یہ قصہ چلے گا، لیکن جو ہم نشاندہی کرتے ہیں ہم، کیونکہ سورہ فاتحہ کیا ہے
یہ جیسے کہ بتلایا گیا تھا کہ قرآن کا دیباچہ ہے، ناس تک آپ پڑھتے جائیں گے تو ہم آپ کو اس طریقے سے اشارات کرتے جائیں گے۔ تو اس آیت کو نوٹ کر لیں، کس کی شرح میں؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب انعمت علیہم میں ہم نے دوسری آیت بتلائی تھی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یاد ہوگا آپ لوگوں کو۔ اب غیر المغضوب، تو مغضوب کی شرح میں اس آیت کو نوٹ کر لیں کہ وہ غضب کے مستحق کیوں ہوئے، وجہ کیا تھی؟ تو یقتلون النبیین بغیر الحق، اب واو ہے ویقتلون، بغیر حق کے۔ اور ایک نبیین کا تلفظ، چونکہ اصل میں وسط زبان جو ہے نا، یعنی زبان کا اوپر کا درمیانی حصہ اوپر تلوے کی طرف مائل ہوتا ہے، تو دیکھے یا نبیین، اور اگر حمزہ تو حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے وہاں سے نکلتا ہے نبیین، تو اس کو ملحوظ رکھے گا۔ تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔